اللہ تعالیٰ بندے کی دعا تب تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں میسیجز چیک کر رہا تھا اور ایک میسیج سامنے آیا جس میں بھائی بتا رہے تھے کہ میں 2-3 مہینے سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہے، اور پھر مجھے خیال آیا جب میری دعا قبول ہونی ہی نہیں ہے، وائی ایم آئی آسکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دی فرسٹ پلیس، میں کیوں دعا مانگ رہا ہوں، اور میرا ابھی دل بھی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے۔ اللہ المستعان، وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ہیسٹی when it comes to دعا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کچھ آداب کا ذکر کیا ہے، یہ شرط نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن یہ آداب میں سے ہیں کہ جب آپ دعا کریں تو قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیں، جب آپ دعا کریں تو قبلے کی طرف اپنا منہ کر لیں۔ نمبر 2، طہارت کے ساتھ آپ دعا کریں، وضو کر لیں، باوضو ہو کے آپ دعا کریں۔ نمبر 3، جب آپ دعا کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے دعا کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ان ربکم حی کریم، اے لوگو تمہارے رب با حیا ہیں اور بڑے کریم ہیں، یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارے رب کو حیا آتی ہے کہ کوئی شخص ہاتھ اٹھائے اور تمہارا رب اس ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی واپس نہیں لوٹاتے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان کی لائق نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور جب بھی آپ دعا کریں، ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور فوراً ہی اپنی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے لگ گیا کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما دیں، مجھے یہ عطا فرما دیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلدی مچائی ہے، اور پھر انسٹرکشن دی کہ جب بھی تم دعا کیا کرو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی حمد سے ریلیٹڈ الفاظ ہیں، کلمات ہیں، وہ ادا کرو۔ اس کے بعد درود پڑھو اور پھر اپنی جو حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو اور دعا کرو، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ another point، اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہی تمام اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تم نے اللہ کہہ کے پکارنا ہے یا رحمان کہہ کے پکارنا ہے، تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اور اس میں ٹپ یہ ہے مثال کے طور پہ، اگر آپ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو الرزاق کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ آپ توبہ کے طلبگار ہیں، آپ توبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، التواب کر کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور کیا اس نے نماز میں جب اس نے نماز پڑھ لی دعا مانگی، کیا کہتا ہے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور پھر کہتا کیا یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ جب رسول اللہ نے اس شخص کو سنا کہ یہ الفاظ کہہ کے پکار رہا ہے تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سألت اللہ باسمہ الاعظم، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے جو عظیم نام ہیں یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو اسی لیے اپنے دعاؤں میں یا حی یا قیوم کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اور کوئکلی آگے چلتے ہیں، دعا کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں، یہ بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آداب میں سے ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور وی آر موونگ ٹو اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بعد میں رکھیں، پہلے توبہ استغفار کریں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کیف ترجو الاجابہ، کہ تم دعا کی ایکسیپٹنس کیسے تم ایزیوم کرتے ہو کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ وقد صددت